بلیٹن کا کرتے ہیں آغاز۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی بمباری مسلسل چھٹے روز بھی جاری۔ رہائشی عمارتوں، اسپتالوں، اسکولوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اسپتالوں میں لاشیں رکھنے کی جگہ نہیں رہی۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کو فوری پانی، خوراک اور فیول کی سپلائی کے لیے راستہ دیا جائے۔ اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 1200 ہو گئی۔ حماس کے حملوں میں اب تک 1300 اسرائیلی ہلاک ہو چکے ہیں۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی جا رہی ہے۔ بیلجیم، اسپین، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، وینا اور اردن میں بھی فلسطینیوں غزہ میں جنگ بندی کے لیے مسلم ممالک متحرک ہیں۔ ترکیہ، UAE، قطر، مصر اور سعودی عرب کی ثالثی کی کوششیں جاری۔ سعودی ولی عہد نے ترک اور ایرانی صدر سے فون پر رابطے میں فلسطین میں جنگی جرائم کے خاتمے پر زور دیا۔ اسرائیل اور غزہ تنازع پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس کل ہوگا۔ حماس کے خلاف منفی پروپیگنڈا بے نقاب ہو گیا۔ وائٹ ہاؤس نے اسرائیلی بچوں کے قتل سے متعلق صدر جو بائیڈن کا بیان واپس لے لیا۔ واشنگٹن میں یہودی رہنماؤں سے خطاب کے دوران جو بائیڈن نے حماس کے ہاتھوں اسرائیلی بچوں کے قتل کا ذکر کیا تھا اور کہا تھا کہ اسرائیلی بچوں کے سر قلم کرنے کی تصاویر حیرت انگیز ہے۔ حماس نے گزشتہ روز بچوں کے سر قلم کرنے کے الزام کو مسترد کر دیا تھا۔ حماس نے کہا اسرائیل کی جانب سے جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل سے ہمدردی کے لیے آنے والے برطانوی وزیر خارجہ حملے کا سائرن بجتے ہی بھاگ نکلے۔ برطانوی وزیر خارجہ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ حویلی بہادر اور بلوکی پاور پلانٹ کی نجکاری کا عمل روک دیا گیا ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے شعیب نظامی موجود ہیں۔ شعیب، کیوں روکا گیا پرائیویٹائزیشن؟ جی، جو ہماری بات چیت ہوئی ہے مختلف سورسز سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ان پاور پلانٹ کو جو ہے منتخب حکومت جو ہے وہ آگے آ کے نجکاری کی اس میں جو ہے فہرست میں شامل کرے گی۔ جو نگران حکومت کی ترجیحی فہرست ہے اس کے اندر صرف اور صرف PIA اور اسٹیل مل کے معاملات جو ہیں وہ اولین ترجیح میں شامل ہوں گے۔ تاہم حویلی بہادر شاہ اور بلوکی پاور پلانٹ جو ہیں ان کو جو ہے وہ فی الحال موخر کر دیا گیا ہے۔ اس لیے کیا گیا ہے کہ جو آلریڈی جو ہے جو ٹیم ہے وہ شارٹ ہے، تو وہ صرف PIA کے اوپر جو فوکس کرے گی تاکہ PIA کے جو نجکاری کے اہداف ہیں وہ بر وقت حاصل کیا جا سکیں۔ اس بارے میں IMF کو بھی پورے پلان سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ جی شعیب نظامی، شکریہ۔ لاہور میں شہباز شریف کی گاڑی کو روکنے والے مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ بابر خان ہمیں اس متعلق آگاہ کریں گے، بتائیے بابر۔ بالکل، سابق وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی گاڑی کو روکنے اور احتجاج کرنے والے ملزمان افراد کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ 4 اس میں نامزدہ اور 90 ناملوم افراد شامل ہیں۔ مقدمہ سب انسپکٹر منیر کی مدعیت میں روڈ بلاک کرنے کا کیا گیا ہے۔ مقدمہ مفتی عبدالحفیظ، افتخار، راؤ ناصر اور احمد علی کے خلاف درج کیا گیا ہے۔ شہباز شریف اپنے حلقہ کانا کے دورے پر نکلے تھے۔ چند روز قبل تو روہی نالہ پر علاقہ مکینوں نے ان کی گاڑی روکی تھی۔ احتجاج کے دوران پولیس کے ساتھ مزاحمت کی گئی۔ FIR کے متن کے مطابق روڈ بلاک اور ٹریفک کی روانی میں خلل پیدا کر کے عوام ٹھیک ہے، تو یہ روڈ بلاک کرنے پر مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ بابر خان، آپ کا بہت شکریہ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کا ٹرائل روکنے اور فرد جرم عائد کرنے کے ٹرائل کورٹ فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ عدالت نے کیس کو سائفر کیس کے اخراج مقدمہ کی درخواست کے ساتھ یکجا کر دیا۔ لطیف کھوسا نے کہا، کون سی سیکیورٹی کو خطرہ ہوا؟ سیکریسی لیک ہوئی۔ بھٹو صاحب نے بھی راجہ بازار میں تقریر میں ایسا ہی بتایا تھا، تو کیا ہوا؟ ہم نے بار بار کہا جلدی نہ کی جائے، معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ ATC میں چیئرمین PTI اور اسد عمر کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس توڑ پھوڑ اور الیکشن کمیشن احتجاج کیس کی سماعت۔ وکیل صفائی نے چیئرمین PTI کے عدالتی پروڈکشن کی درخواست دائر کر دی۔ وکیل صفائی نے کہا، ان کیسز میں چیئرمین PTI ضمانت پر ہیں، جیل ٹرائل نہیں ہو سکتا۔ ملزم کو عدالت پیش کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے۔ چیئرمین PTI عدالت میں آئیں گے اور ہاں یا نہ کریں گے۔ عدالت چیئرمین PTI کو جوڈیشل کمپلیکس پیش کرنے کا نوٹس جاری کرے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اسد عمر کا کہنا ہے سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ درست ہے۔ اس فیصلے کے بعد یہ اچھا سوال ہے کہ نواز شریف واپس آئیں گے یا نہیں۔ میرا معصومانہ سوال یہ ہے کہ ایک فیصلہ جو نواز شریف کے لیے اچھا نہیں، لیکن اس پر شہباز شریف کیوں خوش ہیں؟ 4 ہائی کورٹ پشاور، اسلام آباد، لاہور، کراچی، 2 دہشت گردی عدالتیں، سیشن کورٹ اسلام آباد، 3 درجن مقدمے، 4 وارنٹ گرفتاری، 2 دفعہ جیل، آج کل یہی ہو رہا ہے۔ کل کے فیصلے کے اوپر کچھ بولیں۔ مجموعی طور پہ ٹھیک فیصلہ
نواز شریف آئے گا؟ یہ بڑا اچھا سوال. اس کے باوجود آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ کہ جو فیصلہ ہے سب کہہ رہے ہیں کہ وہ فیصلہ نواز شریف کے لیے اچھا فیصلہ نہیں ہے. شہباز شریف کو یہ فیصلہ کیوں اتنا پسند آ رہا ہے؟ فیصلے کے اوپر تحریک انصاف بھی خوش ہے اور شہباز شریف بھی خوش ہے. بڑی بات ہے. سائفر آتا ہے 4 لوگوں کو ملتا ہے: پرائم منسٹر، فارن منسٹر، آرمی چیف، DGISI. پلاننگ منسٹر بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ نام ہے کہ اس FIR میں FIR پڑھو، اس میں صرف میرا نام لکھا ہوا ہے. فنڈ اور صداقت عباسی کی طرح آپ بھی کوئی کسی پروگرام میں جا کے کوئی ایسی واردات ڈالیں گے؟ اگر کرنی ہوتی تو کرنے چکا ہوتا. سابق وزیر اعظم نواز شریف کا وطن واپسی کا سفر جاری ہے. نواز شریف برطانیہ سے سعودی عرب پہنچ گئے. چند دن قیام کے بعد دبئی جائیں گے. 21 اکتوبر کو خصوصی طیارے میں دبئی سے پاکستان کے لیے اڑان بھریں گے. گزشتہ روز نواز شریف جب اپنی رہائش گاہ ایون فیلڈ سے نکلے تو نون لیگی کارکنان نے انہیں رخصت کیا. برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل بھی ہیتھرو ایئرپورٹ پہنچے اور نواز شریف سے الوداعی ملاقات کی. نگراں حکومت میں پاکستانی ہائی کمشنر کی سزا یافتہ نواز شریف سے ملاقات پر سوال اٹھ گئے. نہیں لگتا فیصلے سے نواز شریف کو کوئی بڑا ریلیف ملے گا. لگتا ایسا ہے نواز شریف اور جہانگیر ترین کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی آف دی ریکارڈ میں گفتگو. فیصلہ تمام جو فیصلے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے. ابھی نہیں لگتا کہ ان کو کوئی بڑا ریلیف ملے گا. وادی نظر ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور میرے خیال میں جہانگیر ترین کے ساتھ بھی ناانصافی ہوئی. کرائیں گے الیکشن جنوری کے آخری ہفتے میں. اگر عدالت کا یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ مفرور ہے اور ان کی سزا رہتی ہے اور ان کو جیل بھیجے، ہم تو پابند ہیں عدالت کے جو احکامات ہیں ان کے، جو کچھ بھی کہیں گے. زندگی میں مختلف کام کیے ہیں. میں نے پڑھایا ہے، میں نے اداکاری کی ہے، میں نے گانے گائے. اداکاری بڑی اچھی کرتے ہیں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خبریت والا مسالے والا جو کام ہے وہ صرف آپ کرے، کاشف عباسی کرے کیونکہ ARY کی لائٹنگ اچھی ہے. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ سپریم کورٹ نے اس بات کا احاطہ کیا کہ قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا اختیار ہے. پریکٹس اینڈ پروسیجر کیس کے فیصلے پر سابق وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں نواز شریف کی نااہلی سپریم کورٹ کی آبزرویشن کے بعد ختم ہو گئی. بطور رکن پارلیمنٹ کے پارلیمان کا بنایا ہوا قانون جو ہے اس کی عزت افزائی ہوئی ہے. سپریم کورٹ نے پھر سے یہ اعادہ کیا اور یہ بات مانی کہ قانون سازی جو ہے یہ اختیار ہے پارلیمان کا. جہاں تک بات اپیل کے حق کا، تو نواز شریف صاحب کے معاملے میں یہ اپیل اتنی امپورٹنٹ اس لیے نہیں تھی کہ الیکشن ایکٹ میں امینڈمنٹ آنے کے بعد وہ ان چیلنج ہے. آج وہ رائج الوقت قانون ہے. ان کی جو ڈسکوالیفیکیشن کی حد تک سپریم کورٹ کی آبزرویشنز تھی وہ ختم ہو گئی. آج اس حوالے سے وہ کوالیفائڈ ہے. باقی جو کیسز ہیں ان کے نیب سے متعلقہ وہ جب کورٹ میں آئیں گے تو اپنے میرٹس پہ ڈیسائیڈ ہو جائیں گے. اب ہر لمحہ پرجوش میں کرکٹ ورلڈ کپ کا جوش عروج پر پہنچ گیا. جاندار تجزیے کے ساتھ سابق کپتان اظہر علی پینل کا حصہ بنے. کہا ایشیا کپ میں جیت کا تسلسل ٹوٹا، انجریز بھی ہوئیں. تالیوں میں ہم استقبال کرتے ہیں the one and only اظہر بھائی. اظہر علی صاحب ہمارے ساتھ. خوبصورت آواز، اچھا خوبصورت اداکار. رمیز راجا نہیں، ہاں اب ہے رمیز مہاراجا. کوئی بھی ٹیم فارم میں آ رہی ہو تو آپ کے لیے پریشان کن ہے، لیکن اچھی چیز یہ ہے کہ پاکستان ٹیم بھی فارم میں آ رہی ہے. جو تسلسل تھا نا وہ ٹوٹا ہے ایشیا کپ سے ہمارا. صحیح ہے. آئی تھنک کہ وہاں پہ آ کے ہمیں ڈاؤٹس آنا شروع ہوئے. پیچھے 6 مہینے سال میں کرکٹ کھیلی ہے، جیتے تو ہم بہت ہیں، ہاں لیکن ہم ایک ہی اسکواڈ کو ہم زیادہ تر کھلاتے رہے ہیں. تو جب ہمیں تھوڑے سے انجریز کے دھچکے آئے ہیں، جو اسپن ڈپارٹمنٹ میں ہمیں مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہیں، اس کا سب سے بڑی وجہ ہم نے زیادہ تر T20 کرکٹ کھیلی تھی. ڈومیسٹک کے 50 اوور ٹورنامنٹس ہیں یا فرسٹ کلاس ہیں، ان میں یہ بالرز ہمیں کھیلتے ہوئے نظر نہیں آئے. فاسٹ بالنگ میں ڈیفینیٹلی پرابلم آ رہی ہے کیونکہ وکٹیں ایسی ہیں. بمراہ کے پاس ایکسپیرینس ہے، ورلڈ کلاس بالر ہے. شاہین بھی اس لائن میں ہی ہے، لیکن یہاں پہ اب شاہین کو رسپانسبلٹی لینی پڑے گی. شاہ افریدی کو چاہیے اپنا اسٹارٹ چھوٹا نہ کرے، لمبائی کرے. 14 تاریخ کو صرف میری ایک ہی دعا ہے کہ بارش ہو جائے. آسٹریلیا جیت رہے ہیں. ساؤتھ افریقہ ساؤتھ افریقہ آسٹریلیا کلیئر ون کرے گا. آسٹریلیا جیت جائے گا. آسٹریلیا. رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر نے دنیا کے 562 ترین مسلمانوں کی فہرست جاری کر دی، جس میں صدر CEO ARY سلمان اقبال کا نام ایک بار پھر شامل کیا گیا ہے. رائل اسلامک اسٹریٹجک اسٹڈیز سینٹر نے صدر اور CEO ARY نیٹ ورک سلمان اقبال کو مسلم دنیا کے طاقتور ترین اور بااثر میڈیا شخصیت قرار دیا ہے. آئیں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک.
इंटरबैंक मार्केट में रुपए के मुकाबले में डॉलर के कदर में मजीद कमी। डॉलर की कदर 6 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। आज अमरीकी डॉलर 1 रुपए 1 पैसे मजीद सस्ता होकर 278 रुपए 50 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। बैंक्स दरामद कुनिंदगान को एलसीज खोलने के लिए डॉलर 278 रुपए 90 पैसे पर फरोख्त कर रहे हैं। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए सस्ता होकर 278 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। स्टेट बैंक ने गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस 5 बी कैटेगरी एक्सचेंज कंपनीज के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए। स्टेट बैंक ने कहा, ये कंपनीज मुल्क में किसी भी किस्म का करेंसी का कारोबार नहीं कर सकेंगी। जिन कंपनीज के लाइसेंस मुअत्तल किए गए हैं उनमें इंटरनेशनल एक्सचेंज, वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज, वर्ल्ड एक्सचेंज, यूनिवर्सल एक्सचेंज और यूनाइटेड एक्सचेंज कंपनीज शामिल हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।